وسلام على الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. دوستو اللہ کا ذکر ایک بڑا انعام ہے اللہ پاک نے جو بندے پر فرمایا ہے وہ بڑا انعام الہی ہے. یہ ذکر اللہ پاک نے سکھایا لوگوں کو اور ذکر ہر وہ کام جو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہو وہ ذکر شمار ہوتا ہے. اور ذکر کی بھی مختلف انواع و اقسام ہیں. اگر جو خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے المعارف میں لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یا تصور کرنا یہ بھی ذکر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس دوران وہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے نگرنے کی قوت عطا فرمائی, مجھے منہ عطا کیا, مجھے دانت عطا کیے, مجھے چبانے کی قوت عطا کی. اور یہ کھانے کے دوران یہ جو اگر سوچ رہا ہے تو وہ کھانا سارے کا سارا ذکر میں شمار ہوتا ہے. اصل میں یہ ذکر اللہ کی طرف توجہ یاد بنیادی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. زبان کے ساتھ بھی یاد ہوتی ہے, دل کے ساتھ بھی یاد ہوتی ہے. اصل یاد جو ہے وہ دل کی ہے. زبان کی یاد اس کے لیے اس کے لیے مثال ہے, اس کے لیے ذریعہ ہے اور اس کے پر دلالت کرنے والا ہے کہ اس کا دل بھی ذاکر ہے. اس لیے یہ زبان کا ذکر اس کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بلکہ قرآن و حدیث میں جو اذکار وارد ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر لسانی اذکار یعنی زبان کے ساتھ جو ذکر کیے جاتے ہیں ان کی زیادہ تر فضیلت وارد ہوئی ہے. قلبی ذکر تو سلسلے والے لوگ جو طریقت میں لوگ آتے ہیں ان کو ہر طریقے میں ذکر قلبی کا طریقہ کوئی نہ کوئی موجود ہے. تو وہ قلب کے ساتھ ذکر وہ زیادہ گہرا زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن جو فضائل آئے ہیں جو درجات آئے ہیں وہ ذکر لسانی کی ہے, یعنی زبان کے ساتھ ذکر کرنا. تو زبان کے ساتھ آدمی ذکر کرتا رہے تو پھر اللہ اس پر انعام کرتا ہے, رفتہ رفتہ اس کا دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے. ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ حضور آپ نے مجھے دو قسم کے ذکر سکھائے ہیں, زبانی ذکر بھی ہیں اور قلبی ذکر بھی ہے. تو زبانی ذکر تو میں کر لیتا ہوں لیکن قلبی ذکر جو ہے وہ ابھی تک میرا جاری نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ قلب بھی انسان کا ایک عضو ہے اور زبان بھی انسان کا ایک عضو ہے. تو اللہ پاک نے سعادت حاصل فرمائی اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ تیرا ایک عضو یعنی زبان ذکر کرنے لگ رہی ہے تو اس کو جاری رکھ, اللہ کرے گا کہ تیرا دل بھی ذکر کرنے لگ جائے گا. اس لیے یہ لسانی ذکر بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور لسانی اذکار میں شمار ہے, لیکن اس میں سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے ذکروں سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے خاص چیز عطا فرما جس کے پڑھنے سے تو خاص طور پر مہربان ہو مجھ پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ تو سارے کرتے ہیں, میں تو خاص چیز چاہتا تھا, خاص کرما چاہتا تھا, خاص ویل چاہتا تھا جو خاص طور پر مجھے ادا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ مساوی کوئی شے نہیں ہے. یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ملا کر کسی ترازو کے ایک پرے میں رکھ دی جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پڑھنا جو مجھے یہ وصیت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو کی
کی ہے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شریکی سے پوری کرنا ہے اور دوسرا جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ اس کو اللہ پاک روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ پاک اس کو ایمان پر موت نصیب فرمائے گا، اور اس کا جب حشر ہوگا تو وہ اس کا چہرہ اس طرح سے مکرا ہوگا جس طرح 14ویں کی رات کو چاند سے مکرا ہوگا۔ تو یہ بہت مختصر تعداد ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے دن میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں فرمایا ہے، تو دن میں کوئی وقت میں مقرر کیا جا سکتا ہے، کوئی نماز کے بعد بھی تعداد مقرر کی جا سکتی ہے، مثلا ہر نماز کے بعد 20 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے تو بس وہ 100 تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ آسان سا کام ہے۔ تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید ارشاد یہ بھی فرمایا کہ اس کی تکالیف آسان ہوں گی، اس کا حشر جو ہے صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس کو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا جو آدمی روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے۔ تو اس کو دوستوں معقول بنا لیں، اس کا کوئی وقت نہیں لگتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ویسے واضح ہو کہ یہ کلمہ جو ہے صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ اس کلمے میں یہ جو اوراد اور وظائف آئے ہیں یا جو نبی اس بات کا ذکر ہے اس میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو سب کے لیے ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، حضرت نوح بھی اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، تو رسول تو ان کے آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں جتنی بھی آئی ہیں وہ صرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب یہ ختم پڑھے جاتے ہیں کلمہ طیبہ کا تو یہ صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ بیچ میں وقتاً محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ رسول اللہ کی امتی ہیں، لیکن بہرحال یہ لا الہ الا اللہ کی جو اصل کلمہ ہے وہ صرف نفی اثبات ہے، یعنی لا الہ کی ہر الہ کی نفی کرنی ہے سوائے اللہ کے، اور صرف ایک اللہ کا اثبات کرنا ہے۔ یہ شاید ہے، یہ بہت بات کرنے کی ہے، بشرطے کہ دل بھی اس کے ساتھ آدمی کا موافق ہو، اور یہ زندگی بھر ہی مفید ہوتا ہے، مرتے وقت بھی مفید ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بہت لا الہ الا اللہ، جو آدمی تم میں سے مرنے کے قریب ہو اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تاکہ تم سے سن کر وہ بھی پڑھنے لگ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے ہیں طبقات میں تحفظ میں، عرض کی یا رسول اللہ ہم کو غمگین سے تھے، حضرت صدیق غمگین سے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ مالی یا رات کا قریب کیا بات ہے، مجھے تو غمزدہ سے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں، میرے چچے کا بیٹا ہے وہ فوت ہو رہا تھا، اس کی سانس نکل رہی تھی، تو میں وہاں تھا، اس کو مرتے ہوئے رات کر آ رہا ہوں، اس لیے غمگین۔ فرمایا تم نے اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو میں نے کی ہے، میں اس کے ساتھ اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا۔ فرمایا کہ پھر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جان رحمت العالمین حضرت پیر جی۔ ویسے جو بھی یاد نہیں اصول میں یاد پڑھنا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، من قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ آدمی کی آخری کلام یہ ہو جائے لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے، وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور جس کا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
حدیث شریف میں ہے نا واقعہ ہے بہت وسیع نے نقل کی ہے کہ ایک آدمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، جو بعض لوگ تھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں آ رہا ہے، تلقین ہم کرتے ہیں لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لائے، پوچھا اس سے کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی چیز میرے حالت میں اٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، لوگوں سے وہ تکلیف دینا، لوگوں سے تحقیق کی کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے سب نے کہا کہ یہ بڑا نیک اور صالح آدمی تھا اور بڑا متقی پرہیزگار تھا، بڑا نمازی تھا، عبادت گزار تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی وجہ ہوگی، مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ والدہ اس سے ناراض رہتی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ حقیقی طبیب ہے، بدنی بیماریوں کے نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کے طبیب ہے، اس لیے آپ فوراً سمجھ گیا کہ وہ یہ مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خاتون کو کہا کہ تم اس کو معاف کر دے، کیا اس نے کہا جی میں معاف تو کر دوں مگر میرا دل سے ردید ہے، یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا، اس لیے میں دل سے میں کہنے آپ کے پہلے معاف تو کر دیں گی لیکن وہ دلی رضا جو ہے وہ مشکل ہے کہ میرا دل راضی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب بھی تھے اور روحانی معالج بھی تھے، ایسے ایسے علاج تجویز کرتے تھے اور ایسی کوئی نفسیات کا علم تھا کہ اس ان علاجوں پر حیرت ہو گئی آدمی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ماں کی معاف کرتی، تو اس نے کہا کہ میں اسے دل سے راضی نہیں ہو سکتی ہوگی کہ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بلال کو کہا کہ بلال جب لکڑیاں جمع کر کے لاؤ کہ میں اس کو جلا دوں، یہ نہیں جلے گا ابھی جل جائے۔ حضرت ابراہیم تو حضرت بلال تو حاضر تھے، ان کو غرض نہیں تھی کہ کس وجہ سے حکم دیا ہے، جو یہ حضور نے حکم دیا وہ اٹھ کر روانہ ہوتے ہیں۔ اب جب ماں نے دیکھا کہ لکڑیاں لا کے آگ جلائی جائے گی اور پہلے بیٹے کو زندہ اس میں جلایا جائے گا تو اس کی ماں کا بے قرار ہو گئی، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آگ میں جلائے، میں نے اس کو دل سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت لوگوں کے ساتھ اس کی عجیب عجیب انواع و اقسام ہے اور اس میں عجیب عجیب آپ کے نفسیات کی ادراک کی حیرت انگیز معاملات ہیں۔ اللہ پاک نے بہت بڑا علم عطا کیا تھا آپ کو، بہت بڑی سمجھ عطا کی تھی، بہت بڑا لوگوں کے نفسیات کا ادراک دیا تھا، کس پر کوئی آدمی کب خوش ہوتا ہے اور کس طرح خوش ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، عام لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق بشارتیں بھی عطا فرماتے تھے، سختی بھی کرتے تھے، لیکن یہ سارا کچھ وہ نفسیات کے اصولوں کے برطرف کرتے تھے۔ اس لیے 23 سال میں آپ نے وہ مخلوق خدا کی پیار کر لی کہ آپ کھڑے ہو کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تو یہ کام ادا کر دیا، تو سب نے کہا کہ آپ گواہی دیتی ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا اور ہماری تقریر کا ہماری نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لاکھ سے زیادہ مجمع کے سامنے اس لاکھ کے زیادہ مجمع کا اعتراف کرنا آپ کو بھی پسند اچھا لگا اور آپ کو ایک ناز سا آ گیا اور آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا ہے منظر پر
करो। ये जो मखलूक खुदा की बेसाख्ता दुकान रही है कि आपने हक अदा कर दिया तकदीर का, आपने रसालत का हक अदा कर दिया और आपने नसीहत का हक अदा कर दी। ये मैं नहीं दावा कर रहा हूँ, ये लोग सारे कह रहे हैं वाली करो या उनके लिए मतलब कर दो वाली करो। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मामलात बहुत पसंद फरमाते थे, लोगों को तरगीब भी देते रहते थे, लोगों को अच्छाइयों की तबलीग भी करते रहते थे और मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ तर्ज़ अमल के साथ लोगों की तशरीफ़ भी करते रहते थे, इत्मीनान भी करते रहते थे। कलमे के साथ आपको खुसूसी लगाव था, कलमे के साथ आपको खुसूसी ताल्लुक़ था। आप बाद दफ़ा कोई महफिल मुनाक़िद करते थे, जिस तराई में एक ही दफा का ये वाक़या है, लेकिन है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे हुए थे और सहाबा किराम भी थे। फरमाया यहाँ कोई अजनबी तो नहीं है, अजनबी से मुराद ये कि मुनाफिक या यहूदी या उसके साथ कोई अजनबी तो नहीं है यहाँ पर। सबने तो देख कर कहा नहीं यार सुनना कोई नहीं है यहाँ, अजनबी कोई नहीं है। फरमाया ऐसा दरवाजे बंद कर दो। फिर सबने दरवाजे बंद कर दिए। फिर आपने फरमाया कि हाथ उठाओ अपने। फिर सब साहबा ने हाथ उठाए, रसूलुल्लाह ने भी हाथ उठाए और कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम 10 दफा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, साहबा किराम ने भी हाथ उठाए हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। फिर हुजूर ने अपने हाथ नीचे कर दिए, साहबा किराम ने भी हाथ नीचे कर दिए और फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तुम भी अल्लाह की हमद कहो, मैं भी अल्लाह की हमद करता हूँ कि मुझे इस कलमे के साथ भेजा कि जो आदमी अखलास के साथ इसका व्यक्त करेगा, जो अखलास के साथ इसको पढ़ेगा, जो अखलास के साथ इसको अपने दिल में बसाएगा, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा और ऐसा करने का अल्लाह को पहले रखो और तुम गवाह रहो कि अल्लाह पाक ने तुम सबको बख्श दिया है। तो इस कलमे को कसरत से पढ़ना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह ये नफी इस्बात है और ये नफी इस्बात इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें नफी भी है, यानी किसी चीज़ को नफी करना, इनकार करना, और इस्बात यानी किसी चीज़ को साबित करना यानी इकरार करना। इसमें बाकी सारे इलाह की नफी है, ला इलाहा कोई इलाह नहीं है। इलाह हर किस्म के इलाह की नफी करके इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह को साबित कर रहा है। तो हज़रत मुजद्दिद ने लिखा है कि मैं जब इस कलमे की बरक़ात पर गौर करता हूँ और मुशाहदा करता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जब कोई आदमी पढ़ता है तो वहाँ तो जो कि मुसलमान सारे रहते थे, कोई तरह से तो वो इस कदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, इस कदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं कि वो ये खदशा पैदा हो जाता है कि कुफार भी इसमें ना पढ़ना हो। गलती कुफार के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा रहमतों का नज़ूल होता है, इतनी ज्यादा बारिश की तरह बरसती है कि आदमी जो आदमी इस हकीकत को न जानता हो कि कुफार इसको शामिल नहीं हो सकते हैं, उसको ये नजर आता है कि सारे इसमें शामिल हो गए हैं। तो बड़े अल्लाह का ये बड़ा इनाम है कि उसने हमें ये कलमा सिखाया और ये भी है कि क़यामत के दिन भी सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा मन असाब नाज़िल बिशफ़ाअत या रसूलल्लाह। एक दूसरे साहबी ने भी पूछा मन असद नाज़िल बिशफ़ाअत या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन होगा। बिलख़ुसूस हज़रत अबू हुरैरा ने ये बात बोली थी कि या रसूलल्लाह आपकी शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ का पता है, आपको ज़रूर है पूछते हैं क्योंकि तो जो हदीस के साथ मेरा शौक है, मेरा
پہ تو میں نے یہ بات کئی جگہ بتائی ہے، لا الہ میں نے اپنی شفاعت کو بہت سے فضائل شفاعت کے بارے میں بہت سے اسباب بھی آتی ہیں، تو میں نے پتا تھا کہ کوئی ضرور پوچھے گا کہ جتنے لوگ آپ کی شفاعت کے حقدار ہیں ان میں سب سے زیادہ مستحق شفاعت کا اور سب سے اصحاب الناس یعنی جو زیادہ کامیاب ہوگا آپ کی شفاعت میں فیض حاصل کرنے میں وہ کون ہوگا؟ اور میں عمل قال لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اخلاص کے ساتھ پڑھا وہی شخص قیامت کے دن اس سے اور بھی بہت سے ہیں شفاعت کے بارے میں حدیثیں صلاۃ کی بھی ہے، درود کی بھی ہے، اور بھی بے شمار ہیں، لیکن ایسا یعنی یہ جتنی بھی شفاعتوں کے حقدار ہیں ان میں صحیح شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کو اس کے ساتھ پڑھا، کیونکہ درود وغیرہ تو یہ ساری چیزیں تبھی مفید ہوگی کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، باقی ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کے عکس ہے، لا الہ الا اللہ کا فیض ہے، تو لا الہ الا اللہ ہی پڑھا ہے پھر وہ درود پڑھے یا جو مرضی ہے پڑھتا رہے درود ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ کامیاب اصحاب الناس یعنی تمام لوگوں میں زیادہ صحابت والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو دوستو اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے اور لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرنا وہ اپنا ذہن بنا دینا چاہیے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ جو مطلب کہتا ہے تو اس کے قلب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، تو کس طرح کہتا ہے کس طرح کہتا ہے، کوئی صرف زبان کے ساتھ کہتا ہے کہ دل کی گہرائیاں تو کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے درجے بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، ان کے درجات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ گناہگار لوگ جو ہے وہ بہرحال اپنی تکالیف جھیل کر جیسے کہ عقیدہ اہل سنت کا تو جہنم میں ڈالے جائیں گے گناہگار لوگ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اپنے نیک اعمال کی سبب بن آئیں گے تو آتے رہیں گے بار۔ تو حضرت مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کہیں جا رہے ہیں، اکیلے تھے آپ، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تھوڑا آگے جا کے آپ نے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر، اچھا میں پھر آپ کے ساتھ چلنے لگا، پھر ایک جگہ جا کے مجھے آپ نے بٹھا دیا اور فرمایا تو ادھر بیٹھ، میں جب تک واپس نہیں آئے گا تو ادھر ہی بیٹھا ہے۔ میں بیٹھ گیا وہیں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور چلے گیا، اتنے کہ مجھے بہت دھیمے دھیمے نظر آ رہے تھے، ہلکے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ واپس آئے اور واپس آتے ہوئے جب میرے پاس پہنچے تو بڑے اصرار کے ساتھ کہہ رہے تھے میں اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا گفتگو تھی کسی کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے میں زنا میں سارا تھا، تو اس کا جواب مجھے نہیں سنائی دے رہا۔ فرمایا جبریل امین، جبریل امین یعنی سہراب میں میرے پاس تشریف لائے تھے اور مجھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ یہ لوگوں کو یہ بتا دو کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ دل کی اخلاص کے ساتھ پڑھے گا میں اس کو معاف کروں۔ میں جبریل سے پوچھ رہا تھا کہ اگر زنا کرے اور چوری کرے تب بھی جبریل ہاتھ پر یہ کہہ رہے تھے کہ میں زنا ہاں یار زنا کرے چوری کرے جو مرضی ہے کرے، لیکن اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو آخر میں جنت میں ضرور جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب
غیب کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں. سب سے فضائل زیادہ فضائل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وہ اسی کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن اصل میں جو کلمہ نبی اس بات پر ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے. بس اور دفعہ پڑھے یا ہزار دفعہ پڑھے، لوگ کئی ہزاروں دفعہ پڑھتے ہیں دن میں. تو اپنی اپنی محنت کی بات ہے، اپنی اپنی مشقت کی بات ہے اور اپنے اپنے تعلق کی بات ہے. تو پھر وہ جب زبان ذاکر ہو جاتی ہے پھر دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے. اور پھر وہ صوفیاء کے نزدیک تو لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ ایسا ایسا ترقی کرتے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. پہلا مرحلہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ لا مشہود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے. اور پھر تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ لا موجود ہے، اللہ کے سوا موجود ہی نہیں ہے. اللہ ہے اور باقی سب ایک قسم کی عکس ہے اور جلال ہے اور بنایا ہے اللہ پاک سے جو لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں. اللہ پاک ایک ہی ہے، لا موجود ہے اللہ، اللہ کے سوا در حقیقت کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. یہ ایک ذرا طویل مسئلہ ہے لا موجود ہے اللہ اور لا مشہود ہے اللہ کا. حضرت مجدد جو ہے وہ لا مشہود ہے اللہ کو صحیح سمجھتے ہیں اور لا موجود ہے اللہ پر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں. جبکہ اتنے صوفیاء جو اس چیز کے قائل ہیں، بعض وجود کے قائل جتنے صوفیاء ہیں وہ اس لا موجود ہے اللہ کو صحیح سمجھتے ہیں اور لا مشہود ہے اللہ کو اتنا صحیح نہیں سمجھتے ہیں. یہ ایسا جو میں انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا مشہود ہے اللہ، بعد اللہ اپنی محبت سے